الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک حکایت ہے اور بڑی سبق آموز ہے. چند نابینے نکلے اور انہیں پہلی بار کسی ہاتھی سے واسطہ پڑا، اور جب انہوں نے نبینے جو تھے، تعارف جو نہ تھا، تو جب ہاتھ لگایا تو ایک کا ہاتھ اس کے دم پہ لگا، دوسری نے ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ پہ پڑا، تیسری نے ہاتھ لگایا تو اس کے کان پہ پڑا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا تھا؟ نبینے جو تھے جہاں جہاں ہاتھ لگا سمجھ بیٹھے سراپا ہاتھی کا یہی ہے. ایک نے کہا پہلے کا ہاتھ سونڈ پہ لگا، تو اس نے کہا کہ ایک مڑا ہوا ربڑ کی طرح ہے. دوسرے نے کہا ایک پتے کی طرح ہے، اور تیسرے نے کہا کوئی ایک سیدھی سی چیز ہے. نبینے جو تھے، ہاتھی کے بارے میں صحیح علم خبر کوئی نہیں تھی، تو جہاں جہاں ہاتھ لگا تو اسے سراپا ہاتھی سمجھ لیا. ایک عرصہ ہوا، امت اسلامیہ بھی اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کر رہی ہے. جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے اسی کو اسلام سمجھ لی. ایک عرصہ ہوا، یہ امت اسلامیہ بھی اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کر رہی ہے. دین اسلام اگر اس کے 6 بڑے بڑے خانوں میں تقسیم ہو تو عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، سیاست ہے، اخلاق ہے. یہ دین اسلام کی ایک مکمل تصویر، اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا ان تمام شعبوں سے گہرا تعلق ہے کہ اس کے بغیر اسلام مکمل کوئی نہیں، اور ان میں سے ایک کوئی مکمل اسلام نہیں. ان تمام شعبوں سے تعلق رکھتا ہے اسلام. لیکن کچھ عرصے سے ایک ذہن بنا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں اسلام کا جو حصہ، تعلیمات کا جو حصہ سامنے آیا، اس نے سراپا اسلام اسی سمجھ لی. بہت غلط تصور بیٹھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے. ایک تو امت اسلامیہ ایک لمبے عرصے سے غیروں کے زیر اثر ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دین سمٹتے سمٹتے
خانقاہوں تک رہ گیا، مساجد تک رہ گیا، بس دینی حلقتوں تک رہ گیا، بازار سے، تجارت سے، عدالتوں سے، قومی نظام سے اس سے خارج ہو چکا ہے۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ وہ سیکولر ذہنیت جو بے دین نظام تعلیم اور ماحول سے بنتی چلی جا رہی ہے کہ اسلام کا تعلق صرف انفرادی زندگی سے ہے، پرائیویٹ زندگی سے ہے۔ اگر اسے معاملات میں لے کے آؤ گے، معاشرت میں لے کے آؤ گے، اجتماعی نظام میں لے کے آؤ گے تو گھڑی کی سوئی گویا کے پیچھے لے جانا ہے۔ ان چیزوں کا اسلام یہ سیکولر ذہنیت ہے کہ اسلام عبادت تک ہے، اسلام مسجد تک ہے، اسلام ہر شخص کی بس انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، باقی اجتماعی زندگی میں اسلام کی بات اس کے نتیجے میں گویا کہ اپنے آپ کو پیچھے لے جانا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری وجہ خود اہل دین کا معاملہ ہے، خود اہل دین کا معاملہ ہے کہ جو وہ اہمیت عقیدے اور عبادت کو دیتے ہیں، وہ اہمیت کا 10واں حصہ بھی وہ معاملات اور معاشرت کو نہیں دیتے۔ ان کے نظر میں معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی وہ اہمیت نہیں جو اہمیت عبادت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عقیدہ اور معاملات عبادت اس کے بغیر دین کی شکل ہی نہیں رہتی، اسلام کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے بتائی، ان میں پہلی چیز عقیدہ ہے اور باقی 4 چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ عقیدے اور عبادات کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام میں معاملات اور معاشرت اور اخلاق اور سیاست یہ بھی ایسا بنیادی حصہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ اپنے حق کو توبہ اور استغفار سے معاف فرما دیا کرتے ہیں، اور جہاں حقوق العباد میں کوتاہی ہو یا تو اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی یا اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا، اس کے بغیر معافی کوئی نہیں، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ تو یہ وہ ایک سوچ بدلی ہے۔ حالانکہ مدینہ طیبہ جب اسلامی حکومت کا مرکز بنا تو دنیا انسانیت نے اسلام کی برکتیں اسی وقت دیکھی۔ جب اسلامی قوانین نافذ ہوئے اور قومی سطح پہ اسلام کی بہار نظر آئی تو ہر شخص کو وہاں تحفظ مل گیا، اس لیے کہ اسلام کا بیت المال ایک ایسی چیز ہے کہ پھر اسلامی بستی میں کوئی آدمی بھیکاری نہیں رہتا، محتاج نہیں رہتا، ضرورت مند نہیں رہتا، کیا بیوہ، کیا مسکین، کیا یتیم، کیا ضرورت مند، کیا پریشان حال، اس کی ضرورت اس کی دہلیز پہ پوری ہوتی ہے۔ اسلامی عدالت سبحان اللہ عدل و انصاف کا وہ سرچشمہ ہوتا ہے جہاں ہر مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، وہ بے دین عدالتوں کی طرح وہ سالہ سال پریشان اور خوار نہیں رہتا اپنا حق لینے کے لیے۔ اور پھر اسلامی حدود کا نفاذ، جب 1-2 آدمی کے چوری پر ہاتھ کٹ جائیں تو پوری فضا میں امن و امان آ جاتا ہے، پورے معاشرے کی اصلاح ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ نہ زنا رہتا ہے اور نہ زنا کی شکل میں قتل و غارت رہتی ہے، نہ شراب رہتا ہے، شرابی رہتا ہے،
اور نہ شرابی کے نتیجے میں گندگیاں باقی رہتی ہیں، نہ چکلے رہتے ہیں، نہ کلو رہتے ہیں، نہ بے دینی کی فضا رہتی ہے۔ پورے معاشرے کی اصلاح تب ہوتی ہے جب اسلام کا یہ حصہ بھی زمین پہ نافذ ہو۔ لیکن ایک نسل کی، بلکہ ایک صدی سے زائد ہو گیا کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے اسلام کا تصور ہی بدل دیا گیا، تصور ہی بدل گیا، اور اسلام محدود ہوتے ہوتے صرف عقیدہ اور عبادات تک رہ گیا۔ اس لیے اگر کسی سے آپ کہہ دیں کہ میاں کچھ اپنی فکر کرو، تو کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں۔ میاں وہاں حالات کیسے ہیں؟ کہ وہاں مسجدیں بہت بن رہی ہیں، وہاں مسجدیں بہت بن رہی ہیں۔ یعنی جہاں مسجدیں بہت بن رہی ہیں مطلب یہ کہ اسلام وہاں زندہ ہو گیا۔ نماز کی اجازت تو کافر کی جیلوں کے اندر بھی ہے، اور بڑے بڑے بے دین لوگ بھی ریا اور نامود میں بڑے بڑی مسجدیں بناتے ہیں، لیکن اللہ کے دین سے وہ مسجدیں خالی ہوتی، اسلام کی رونق سے وہ مساجد خالی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان حکمرانوں کو اسلامی زندگی سے بغض ہے، بغض اسلام کی بہار سے خالی ہے۔ لیکن چونکہ اسلام کا تصور ہی بدل گیا، ایک نسل نے دیکھا کہ ابا کے ہاں صرف اسلام کا حصہ عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، اور زیادہ دینداری ہے تو 5 وقت کی نماز ہے، باقی اس کی معاشرت اور اس کے لین دین اور اس کا کاروبار نمازی بھی ہے، اور سودی قرضے لینے پہ فخر بھی کرتا، شرماتا نہیں ہے، علل اعلان کہتا ہے 2 فیکٹریاں لگائی ہیں، اتنا سود لیا ہے، اتنا قرض لیا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں کہ یہ اتنی بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے اسلامی زندگی کے ساتھ کہ اس موقع پہ اللہ اس ظالم سے کہتا ہے آؤ پھر میرے ساتھ تمہارے لیے اعلان جنگ ہے، پھر اعلان جنگ ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے قابل قبول معاشرے میں ہو گئیں کہ دین کا تصور بدل گیا، دین سمجھ لیا، نماز پڑھ لی، دین تو اسلام تو اللہ کی وہ آخری نعمت ہے ساری انسانیت کے لیے، جسے اللہ نے اس دنیا کو سرفراز فرمایا ہے، جو مکمل ایک قانونی زندگی ہے۔ کوئی انسانی زندگی کا حصہ اس سے خالی نہیں، لیکن تصور بدل گیا۔ اب آئیے عام زندگی کے اندر عبادات بھی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ معاشرت، اس سے اسلام نکلا، اور جب سے یہ معاشرت سے دین نکلا ہے، ہر آدمی دوسرے سے ذہنی نفسیاتی تکلیف میں مبتلا، ہر آدمی دوسرے سے ذہنی کرب میں مبتلا، اس لیے کہ جہاں سے معاشرت سے اسلام نکلتا ہے تو ہر شخص دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، ہر شخص دوسرے کے لیے موذی بنتا ہے۔ اسلامی زندگی میں جو معاشرت کی اہمیت ہے وہ ایک حدیث ہے جس کے گرد پوری اسلامی تعلیمات، معاشرت کی تعلیمات اس کے گرد گھومتی ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کہلانے کے لائق ہے ہی وہ جس سے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ حضرات محدثین نے فرمایا کہ چونکہ عام طور پہ مسلمان کا واسطہ مسلمان سے ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کا تذکرہ ہے، ورنہ کوئی کافر بھی اسلامی دنیا میں رہے اور اسلامی قانون کی پاسداری کرے اور مسلمانوں کے ساتھ اسے کہیں کہ ان کی عزت آبرو اور ان کے شاعر اسلام کے تحفظ کے ساتھ رہے، تو معاشرتی حقوق اسے بھی وہی ملتے ہیں جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جیسے ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے،
ایک کافر کو بھی تکلیف و ایذا پہنچانا حرام ہے. اور زبان کا تذکرہ کیا اور ہاتھ کا تذکرہ کیا. عام طور پہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف ہوتی ہے، ورنہ پیش نظر یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے مسلمان کو مالی، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی کسی طریقے سے اسے تکلیف نہ ہو. ساری زندگی اس احتیاط سے گزری کہ یہ آشیانہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. ساری زندگی اس احتیاط سے گزری کہ یہ شاخ چمن، یہ آشیانہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. مسلمان اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صف کی فضیلت بتائی ہوئی ہے اور فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل آ کر پہلی صف میں شریک ہوں. لیکن ایک شخص آ رہا اور دوسروں کو گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہا. آپ نے خطبہ روکا، فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے دوسروں کو اذیت پہنچائی، تم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے. خطبہ روک دیا آپ نے. حجر اسود کا بوسہ دینا آپ نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری فضیلت اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور کوئی آدمی زندگی میں بارہا بیت اللہ گیا اور زندگی بھر ایک بار بھی حجر اسود کا بوسہ نہ ملا تو کل بارگاہ خداوندی میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی. لیکن اگر بوسہ دینے کی خاطر کسی کو تکلیف دے بیٹھا کل قیامت میں اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. پہلی صف میں آنا فضیلت کی چیز ہے لیکن مستحب ہے، لیکن دوسروں کو ذہنی، جسمانی تکلیف پہنچانا حرام ہے. اب حرام سے تو بچے نہیں اور مستحب حاصل کر لے، لیکن یہ کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ جو اہمیت میری نظر میں عبادات کی ہے، جو منظر میرے نظر میں نوافل کی ہے، جو میری نظر میں عبادات ذکر کی ہے، آج میری زندگی کے اندر معاشرت کی، اسلامی زندگی کی وہ اہمیت نہیں ہے. یہ دین کا حصہ نکلا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے کوفت میں مبتلا، اس کے ساتھ کاروبار کرے، اس کے ساتھ سفر کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر صحبت اختیار کرے، اس کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہو. جتنا دور رہے گا آرام سے رہے گا اور جتنا قریب ہوگا تکلیف میں جائے گا. یہ معاشرتی زندگی کا اسلام ہم نے سمجھا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ حرام دوسروں کو ایذا پہنچانا ناجائز. اگر یہ معاشرے کے اندر اسلام کا یہ تصور زندہ ہو جائے، بتائیے ہر شخص دوسرے سے کتنا راحت اور سکون پائے، کس قدر آرام ملے گا. لیکن آج تکلیف کا باعث ہے، وجہ وہی ہے، نابینے ہیں. نابینے جیسے وہ ہاتھی کو دیکھنے والے نابینے تھے نا، جتنا حصہ ان کے سامنے آیا انہوں نے کہا سراپا ہاتھی یہی ہے. اسلام کے متعلق بھی تصور سارا خلط ملط ہو گیا. جس نے جتنا دیکھا سمجھا اسی کی بڑی اہمیت ہے. اسلام یہی ہے. حالانکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ زندگی ہے، مکمل دینی ایمانی زندگی، قانون ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اور سچ یہ ہے کہ جس قدر معاشرہ با اسلام ہوگا اور اسلامی زندگی کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا، اتنا ہی معاشرہ یہ راحت اور سکون اور جسے کہیں کہ محبتوں کا منبع اور سرچشمہ بنے گا. ساری خرابیاں یہ ہیں کہ کہیں بھی خرابی آتی ہے اس کی وجہ وہاں سے اسلام نکلا.
وہاں اسلام کی تعلیمات سے محرومی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بڑی اہمیت بتائی کہ تمہارے معاملات کیسے ہیں. اب یہ نمازی ہے، حاجی ہے، لیکن اسے فکر نہیں کہ میرے معاملات میں کہاں نقص ہے، کہاں خرابی ہے. لیکن معاملات کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر لقمہ حلال نہ رہا تو عبادات بھی بے روح، ساری عبادات بے روح ہو جائیں گی. اور معاملات کا تعلق، معاشرہ کا تعلق دوسروں سے ہے. اب میری معاشرت ٹھیک ہے یا غلط ہے، میرے اخلاق ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معیار اور پیمانہ دیا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھ سکتا ہے. ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ انصاف کی زندگی سب سے کم درجے کی معاشرت ہے اسلام کی، سب سے کم درجے کے اخلاق ہے. ورنہ اسلام تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے. انصاف سے آگے احسان، انصاف سے بڑھ کر ہمدردی، خیرخوائی. آخری درجہ انصاف کا ہے، پھر ظلم کا دائرہ شروع ہوتا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. بس یہ دیکھ لو، جو بھی تم زبان سے بول نکالو، جو رویہ اختیار کرو، جو دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرو، جو دوسروں کے ساتھ تم زبان سے بول نکالو، ایک لمحے کے لیے سوچ لو یہ اگر کوئی میرے ساتھ کرے گا تو مجھے کیسا لگے گا. یہ جو پیمانے الگ الگ رکھے ہیں نا، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل و انصاف کیا ہے؟ احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جو تم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، رویہ اختیار کر رہے ہو، طرز عمل ہے، تمہاری گفتگو کا انداز ہے، تمہارے جو یہ معاشرت اور معاملات ہیں، ایک لمحے کے لیے دیکھ لو اگر یہی برتاؤ کوئی تمہارے ساتھ کرے کیسا لگے گا؟ کتنی تکلیف ہوگی، کتنے ذہنی کرب میں مبتلا ہوگی، تم نفسیاتی طور پہ کتنے پریشان ہو جاؤ گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. اور میرے عزیزو پھر عرض کر رہا ہوں، معاشرتی زندگی اور معاشرت کا اسلام، اس کا تعلق حقوق العباد سے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے اور اس کا اہتمام اس لیے ضروری ہے کہ مخلوق کی حق میں کوتاہی جب تک مخلوق معاف نہ کرے خالق بھی اسے معاف نہیں فرماتے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا صحیح تصور اور صحیح علم نصیب فرما دے اور کامل اسلامی زندگی کی برکتیں ہمیں اور ساری امت کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.